ماقبل کی آیت کے اندر وجہ بیان کی تھی کہ اللہ دو میں سے ایک پر آپ کو ضرور فتح عطا فرمائیں گے، لیکن مشکل فیصلے جو ہیں وہ منزل آسان کر دیتے ہیں۔ مشکل فیصلے قافلے کو لوٹتے تو اتنا روکنا پڑتا، جنگ کی 313 نے 1000 کا مقابلہ کیا تو عقل ٹھکانے آ گئی، کشتیاں نہ جلاتے اندلس فتح نہ ہوتا۔ سلطان محمد فاتح رات کو جنگل سے درختوں کو کاٹ کر راتوں رات پھٹے بنا کر بذریعہ پہاڑوں کے اس کو آبنائے باسفورس میں نہ اتارتا تو کبھی بھی قسطنطنیہ فتح نہ ہوتا۔ مشکل فیصلے منزل آسان کر دیتے، سٹینڈ لینا پڑتا ہے۔ اگرچہ بظاہر لوگ کہیں یہ دیوانہ پاگل، ہمیشہ یاد رکھے جو دیوانے ہوتے ہیں تاریخ بھی وہی رقم کرتے ہیں جنہوں سے سرفرا کرنے، تاریخ بھی سرفرا ہی رقم کرتے، بننا پڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، بہرحال مشکل فیصلہ تھا اور مشکل چیز کی طرف اللہ نے تمہیں یعنی جنگ کے ذریعے سے فتح عطا فرمائی۔ اب اس جنگ کی جو پہلی کیفیت تھی وہ یہ کہ جو کھجور کا چھپر سا بنایا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اب پوری رات وہاں دعائیں مانگتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے شانوں کے اوپر جو چادر تھی وہ بھی گر پڑی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، چادر اٹھائی، آپ کے شانوں پر رکھی اور کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، اب اللہ کی مدد آ کر رہے گی۔ اس قدر نبی مانگتے رہے، یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آج اپنا وعدہ پورا کر۔ یہ مٹھی بھر جماعت ہے مسلمانوں کی، اگر یہ آج ختم ہوئے تو پھر قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نبی نے بتایا میں مشکل میں دعا مانگ رہا ہوں تو تم کیا کرو؟ بولے جی دربار جو آباد ہے نا، دربار، انہوں نے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا، ان کو انہوں نے بھی ہوا میں رکھا ہوا ہے، ہواوج۔ یہ نہیں آکھن کہ اللہ رسول نو راضی ہو، پیر نو راضی رکھو۔ جو اللہ رسول کو خود راضی نہیں کرتا، خود جو نہیں کرتا تو مریدوں کو کیا کہے گا؟ مسئلہ سارا یہاں پر ہے۔ قرآن قیامت کی صبح تک کے لیے کتاب خدا ہے اور تمام روحانی بیماریوں کی شفا ہے، اس کے لیے ہے جس کو اس کے بارے میں پتہ ہے۔ جڑا لا علم ہے تو اگے ہی لا علم، جاہل ہے تو جاہل ہے۔ دعا مانگتے رہے، پوری رات نبی دعا مانگتے رہے، صحابہ سوئے رہے۔ ایک روایت میں آتا آپ دعا مانگتے رہے، صحابہ آمین کہتے رہے۔ اس احسان کی طرف اللہ نے اس احسان کو یاد دلایا کہ آج بھی نظر اگر تمہیں حکومت ملی ہے، فتح ملی ہے، نصرت، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے تم ماضی کو بھول جاؤ، ماضی کو یاد کرو، اس وقت کو اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ اسی سے استغاثہ ہے اور اسی سے غوث ہے۔ استغاثہ، غوث، یستغیثون، اسی سے مستغیث، ٹھیک ہے؟ یعنی جب تم فریاد کر رہے تھے، کس سے؟ ربکم، اپنے رب سے۔ کس سے؟ یہاں صفت رب لائے، اس لیے کہ رب اسے کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ، منزل بمنزل، رفتہ رفتہ انسان کو
کمال تک پہنچاتا ہے۔ اللہ پہلے نبی کو اور صحابہ کو گھروں سے باہر لے کر آئے، مقصد قافلہ تھا، جنگ میں لے کر آئے، اب آمنے سامنے کرا دیا، مسلمان ریتلی جگہ، کافر چکنی مٹی والی جگہ پر، ٹھیک ہے، ایک دم بارش۔ ان کے لیے جو موزوں جگہ تھی وہ موزی بن گئی، اور جو مسلمانوں کے لیے موزی جگہ تھی وہ موضوع بن گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، نقشہ پلٹا تدریجاً یک دم سارا کچھ نہیں۔ یہ نہیں کہ ایک چیخ آئے اور سب کے کلیجے پھٹ گئے جیسے پہلے تھا، یہ نہیں کہ ہوائیں اڑنا شروع کر دیا۔ نہیں، رب، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور اللہ بھی سارے معاملات اپنی صفت ربوبیت کے ساتھ انجام دے رہا تھا۔ فاستجاب لکم، پس اللہ نے تمہاری فریاد سن لی اور وعدہ کیا کیا؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تم کو مدد دوں گا 1000 فرشتوں سے جو لگاتار آئیں گے، قطار اندر قطار آئیں گے، ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے۔ سورہ آل عمران میں ایک جگہ ہے 2000 اور ایک میں ہے 5000، یہاں کتنا ہے؟ 1000۔ مفسرین فرماتے پہلے وعدہ 1000 کا تھا، آگے شرط تھی۔ کیا تھی؟ شرط تھی۔ شرط یہ تھی تم ثابت قدم رہو۔ کیا رہو؟ ثابت قدم رہو، صبر کرو، اور پھر اگر یک بارگی حملہ ہوگا تو اللہ 5000 بھیجے گا۔ تیسری شرط، صبر کرو گے 1000، اور دوسری جمع رہنا ہے، قدم ڈگمگانے نہ پائے، متزلزل ارادے نہ ہونے پائے، ایمان ڈاوا ڈول نہ ہونے پائے۔ پھر 2000، جب کافر یک بارگی حملہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر 5000۔ یہ ترتیب ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں پہلے 1000، پھر اللہ نے 2000 مزید بھیج دیے، اور پھر 2000 مزید بھیج دیے۔ کتنے ہو گئے؟ 5000۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی نے بتایا کہ تو کافر کے پیچھے دوڑتا جا رہا تھا، اتنے میں دیکھا وہ کافر ان کے تلوار مارنے سے پہلے ہی گر گیا، پہلے ہی گر گیا۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں میں ایک کافر کی طرف جا رہا تھا، اتنے میں دیکھا میری تلوار نکالنے سے پہلے اس کا سر میرے قدموں میں پڑا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا اور صحیح دیکھا۔ وہ کون تھے؟ فرشتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو جہل کے سینے پر چڑھ کر سر کاٹنے لگے، وہ کہنے لگا یار دست صحیح، وہ جو چیخیں مار مار کر ہمیں بدحواس کر رہے تھے وہ کون سن نظر بھی نہیں سنوندے۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ ایسا الو کا پٹھا تھا کہندا فریدا مطلب ہے تسی ساڈے تے غالب نہیں آئے، او ساڈے تے غالب آئے نے، یعنی آپ نے ہمیں شکست نہیں دی، انہوں نے شکست۔ ایسا فرشتے آئے، کیونکہ شیطان بھی آیا ہوا تھا۔ کون جی؟ اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آج اسباب پر اتنا یقین آ گیا کہ کہندے نہیں جی ساڈے کول کتھے کھڑا ہونا ہوندا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس اسلحہ ہے، ایٹم ہے، طاقت ہے، وہی سب کچھ۔ تو پھر اللہ کی طاقت کو کیا کہیں گے ہم؟ اگر تمہارے اس نظریے کو لے لے، تمہارے فلسفے کو لے لے، تمہارے اس گندی سوچ، فکر اور نظریے کو ہم اپنا نظریہ بنائیں، تو پھر قرآن کی بہت ساری آیتیں الاعاذ باللہ ان کا کیا کریں گے ہم؟ کیوں جی؟
ایمان مشقت سے بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ کس سے؟ ایئر کنڈیشن کمروں میں 6-6 7 لاکھ کی کرسی پر بیٹھ کر ایمان نہیں بنتا، بگڑتا ہے۔ دائیں بائیں عورتیں ہوں، نیسلے کا پانی ہو کھڑا ہو کر پیتا ہو، پیشاب بھی کھڑے ہو کر، اس سے ایمان نہیں بنتا، بگڑتا ہے، ایمان بگڑتا ہے۔ ایمان کے لیے محنت شرط ہے۔ اچھا، یہ مدد کا وعدہ آپ سے کیوں کیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھو تعداد 313 ہے، تو وجہ اللہ بیان فرما رہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، نہیں بنائی یہ امداد جو ہے اللہ کی طرف سے صرف اسی لیے إِلَّا بُشْرًا، تاکہ یہ ہو بشارت، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ اس سے تمہارے دل مضبوط ہوں۔ انسان لڑائی کر رہا ہو، سامنے دشمن زیادہ ہوں، جب ہمت کم پڑ جاتی پھر بھاگنے کی سوچتا ہے، اتنے میں اپنے اور ساتھی آ جائیں، ڈبل آ جائیں تو ہمت بڑھتی ہے کہ نہیں؟ پھر بندہ اور جرأت سے لڑتا ہے۔ یہ کیفیت ہے یہاں، تاکہ مسلمان ان کی تعداد زیادہ دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ فرشتوں کو بھیج دیا تاکہ وہ اور جرأت کے ساتھ لڑیں۔ اب جب میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک کا سر گر رہا ہے، ادھر دیکھا میرے مارنے سے پہلے، تو پھر سمجھ میں آئے گا نا کہ اللہ کی مدد آ گئی، ہون مارو انہوں، پھر بندہ ایک دم دوبارہ سے ریچارج ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہے یہاں پر۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ اس سے مطمئن ہو تمہارے دل۔ کیا ہو؟ مطمئن ہو۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، قیامت تک کے لیے اللہ کا اعلان ہے، سمجھے ذرا۔ اور نصرت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، مدد اور نصرت امریکہ کی طرف سے نہیں، یورپی یونین کی طرف سے نہیں، اقوام متحدہ کی طرف سے۔ بولے کرنا تھا تو یورپ کا حصہ یوکرین والا کرتا نا، رو رو کر بیچارہ دہائیاں دے دے کر خاموش ہو گیا کہ مجھے انہوں نے مایوس کیا، ایک ایک کو کہتا ہم آپ کو محفوظ راستہ دیں گے، ہمارے پاس آؤ۔ ان کا مجھے راستے کی ضرورت نہیں ہے، اسلحے کی ضرورت ہے۔ اس کی جو مدد ہم چاہتے ہیں، جب انہوں نے اپنوں کو مدد نہیں دی، باوجود نیٹو کا اتحاد ہونے کے، خطرہ تو نہیں ہے نا ان کو، لیکن مدد نہیں کی۔ کافر ہوتا ہی ایسا ہے، کافر دھوکے باز، دغا باز، چال باز، بزدل ہوتا ہے۔ یہ دھوکہ لگا ہوا ان خبیثوں کو کہ ہماری کوئی مدد کرے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ یہ اپنا کام نکالتے ہیں۔ کیا نکالتے ہیں؟ کام نکالتے ہیں۔ جو بائیڈن کہتا ہے کہ ہم نے پھر پابندیاں لگائی ہیں، اسے کیا فرق پڑتا ہے پابندیاں؟ اس نے سٹاک کر کے حملہ کیا ہے، 10 سال نہ دو، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، افغانستان میں سب نے دیکھ لیا، مدد ہے یا نہیں اللہ کی؟ مدد کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، اوپر سے اعلان نہیں ہوگا کہ لوگوں دیکھ لو میری مدد، جبریل امین ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ یہی تو حالات ہوتے جس سے مدد پتہ چل جاتا ہے۔ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ طاقتیں جتنی مرضی تمہارے پاس ہوں، لیکن خدا ہمارا ہے۔ اب ہمیں خدا پر نہیں، طاقت پر بھروسہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سپر پاور ہے امریکہ۔ اس سے پہلے روس دعویٰ کرتا تھا، اس سے پہلے برطانیہ دعویٰ کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ کدھر ہے؟ سوویت یونین کدھر ہے؟ ہندوستان کدھر ہے جس میں سارا افغانستان شامل تھا؟ یہ سارا ہند بر صغیر کہلاتا تھا۔ کتنے ٹکڑے ہوئے اس کے؟ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ مدد صرف اللہ کی طرف سے، مددگار صرف اللہ، باقی سارا دھوکا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، کوئی اسے زیر نہیں کر سکتا۔
اور جسے وہ زبردست رکھنا چاہے اسے بھی کوئی زیر نہیں کر سکتا، اسے بھی کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں لیڈر، اس کو کہتے ہیں خوف خدا، اس کو کہتے ہیں وارث نبی۔ کوئی جتنا مرضی پیٹے، روئے، اعتراض کرے، ہمارا دعویٰ ہے کہ اس جیسا کوئی لے کر آئے۔ قدر زر زر گر شناسد، قدر جوہر جوہری۔ جس کو نماز نہ پڑھنی آتی ہو وہ علماء کی پگڑیاں اچھالے، ہم اسے نہیں مانتے۔ مدد کس کی طرف سے؟ رجوع اللہ شرط ہے۔ نبی نے مکہ کو فتح کیا، خوشگپیاں لگائی، شعر و شاعری کا مقابلہ کیا ہو، جلسہ منعقد کیا ہو، کچھ بھی نہیں۔ ہندا کہتی میں اسلامی اس لیے لائی، میں نے کہا آج تو دیکھے، آج تو حرم میں خون بہے گا۔ جو کافر پکڑے ہوئے ہیں الٹا لٹکا کر ظلم و ستم کریں گے۔ آج تو آہو بکا اور چیخ و پکار کی آواز آئے گی دشمنوں کی، آج تو ہلے گلے ہوں گے۔ دیکھا کوئی شے نہیں، کہیں کہیں ٹمٹماتے چراغ جل رہے، جدھر دیکھو قرآن کی تلاوت، نوافل میں کھڑے ہیں، عبادت میں مشغول۔ میں نے کہا ہو نہ ہو کعبے کو آباد کرنے والے لوگ ہی یہی۔ اسلام عاجزی سکھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے؟ اچھا، ان اللہ عزیز، اللہ زبردست ہے، ہر چیز اس کے زیر دست ہے، اور جسے وہ زبردست رکھے، جسے وہ زبردست رکھے اسے کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، حکیم وہ حکمت والا ہے، عزیز حکیم ایسی حکمت والا ہے، گھر سے نکالنے میں کیا حکمت، قافلے کو بچانے میں کیا حکمت، مسلمان کو دشمن کے مقابلے میں لانے میں اور پھر لڑانے میں، پھر 313 کو 1000 سے بچانے میں، اور پھر انہیں ٹھکانے لگانے میں کیا حکمت ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ حکمت یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بدری صحابہ کو کیسے دیکھتے؟ فرمایا تمام صحابہ میں سب سے بہتر۔ فرمایا یہی حالت آسمان میں فرشتوں کی ہے کہ جنہوں نے بدر کی جنگ لڑی ہے تمام فرشتوں میں ان کا مقام بلند ہے۔ پھر اللہ قیمت لگا، کیا لگاتا ہے؟ قیمت لگاتا ہے۔ پھر اللہ نے زمین سے نہیں، من السماء آسمان کہا ہے، بتا دیا کہ زمین کے فرشتوں کو نہیں بلکہ بطور خاص اہتمام کیا تاکہ آسمان سے کیا آئیں؟ فرشتے آئیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنی مدد اور نصرت کے ذریعے سے کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، ہر طرح کی بے راہ روی سے، بد عقیدگی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔